لیکن مسلمان کے جو حکمران تھے وہ چپ کر کے سہمے ہوئے تھے, ڈرے ہوئے تھے. ایسے مسلمان کے حکمرانوں کے پاس میں لعنت بھیجتا ہوں. ایسے مسلمان حکمرانوں کے پاس عذاب آئے گا, اللہ کا عذاب آئے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد اقصی کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے. مسجد اقصی کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے. ایک سابقہ اسرائیل کی وزیر اعظم کہہ رہی ہے کہ میں خوش تھی, میں خوشگوار تھی, مجھے رات کو نیندیں نہیں آئی کہ مسلم امہ میرے اوپر حملہ کریں گے. لیڈران اگر انہوں نے سر جوڑ کے بیٹھ کے انہوں نے اٹیک کرنے کا فیصلہ کر لیا تو اسرائیل کا حضور ختم ہو جائے گا. لیکن جب میں صبح اٹھی تو میں نے دیکھا کہ سب کچھ صحیح ہے, سلامت ہے, مجھے کوئی ڈر نہیں تھا, میں خوش بھی تھی. اور جو میرے اندر خوف تھا وہ سب کچھ نکل گیا کہ یہ حملہ نہیں کر سکتے, یہ سہمے ہوئے لوگ ہیں, یہ بزدل لوگ ہیں, یہ کبھی ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ یہ ہمارے اوپر حملہ کریں. تو میرے اسی دن سے میرے دل سے خطرہ نکل گیا کہ اب ان کا خاتمہ ہوگا, مسلمانوں کا خاتمہ ہوگا. یہ ایک اسرائیل کے وزیر اعظم کا میں نے آپ کو بیان بتایا. اور یہ مسلمانوں کے لیڈران کی اوقات ہے کہ آج دیکھیں مسلمان بہن بھائی مر رہے ہیں, معصوم بچے مر رہے ہیں اور چیخ چیخ کے پکار رہے ہیں, لیکن یہ اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں, اپنے مزے ہوئے لگے ہیں. اور یہ بات حقیقت ہے کہ یہ ڈرتے ہیں. ہمارے لیڈران مسلمان کے ممالک کے 57 مسلمان ممالک کے لیڈران ہیں, وہ ڈرے ہوئے ہیں, وہ سہمے ہوئے ہیں, وہ بہادر نہیں ہیں, وہ دل ہیں, وہ ان کے اندر ہمت نہیں ہے, ان کے اندر جذبہ نہیں ہے, وہ ان کے اندر ہمت, وہ صرف اپنی عیاشیوں کا ان کے اندر ہمت اور جذبہ ہے. وہ صرف اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے, اپنے مذہب میں لگے ہوئے, اپنے ملک کو اوپر لے کے جانے میں لگے ہوئے ہیں. وہ بائیکاٹ نہیں کر سکتے, وہ ہر فورم بڑے فورم پہ جا کے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا مقدمہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ یہ ڈرے ہوئے مسلمان ہیں. وہ اللہ کا ان کے اوپر عذاب آئے گا, اللہ کا خیر ان کے اوپر آئے گا. اس کے بعد انٹرنیشنل میٹنگ ہو رہی ہے کہ بائیکاٹ کو کس طرح ختم رکھا جائے. یہ میں بائیکاٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت انٹرنیشنل میٹنگ ہو رہی ہے کہ ہم بائیکاٹ کو کس طرح ختم کریں, بائیکاٹ کو کس طرح فل اسٹاپ لگائیں. بائیکاٹ اپنا جو بائیکاٹ کی جو گفٹ ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ پکڑتی جا رہی ہے, ٹیسٹ ہوتی جا رہی ہے. انٹرنیشنل میٹنگ ہو رہی ہے کہ بائیکاٹ کو کس طرح ختم کیا جائے کیونکہ پاکستان میں سیل 25 ارب سے گر کر 2 ارب رہ گئی ہے. انشاءاللہ میں بھی بائیکاٹ جاری رکھوں گا. آپ سب بھی پکا ارادہ کریں. میں حلف لیتا ہوں کہ انشاءاللہ میں بھی بائیکاٹ جاری رکھوں گا. آپ سب بھی پکا ارادہ کریں اور اس پیغام کو آگے پہنچائیں. یہ نہ سوچیں کہ میری ایک بوتل صابن یا شیمپو سے کیا فرق پڑے گا. فرق پڑتا ہے اور بہت فرق پڑتا ہے. میں نے حلف اٹھا لیا ہے. میں انشاءاللہ اپنے آپ کے سامنے حلف اٹھا رہا ہوں. میں اللہ کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر کہہ کے کہہ رہا ہوں. میں اپنے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر کہہ کے کہہ رہا ہوں. میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کروں گا اور ان کو جتنا ہو سکے ان کو نقصان پہنچاؤں گا. ان کے پروڈکٹس کا استعمال نہیں کروں گا کیونکہ وہاں میرے فلسطین میں میرے معصوم بھائی بہنیں, میرے معصوم بچے مر رہے ہیں, میرے معصوم مائی بہنوں کے اوپر حملہ کیے جا رہا ہے, ان کو بم سے اڑایا جا رہا ہے. اور میں یہاں اگر اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہی کر سکتا تو مجھ پہ لعنت, میرے مسلمان ہونے پہ لعنت بھیجتا ہوں. آج جو مسلمان اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے KFC میکڈونلڈس انجوائے کر رہے ہیں, میں ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں. یہ مسلمان نہیں ہے, یہ صرف نام کے مسلمان ہیں, انہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہوا ہے. اگر یہ مسلمان ہوتے تو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ہزاری یکجہتی کرتے, ان کے لیے بائیکاٹ کو پروڈکٹس کو بائیکاٹ کرتے اور پیغام بھیجتے کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تمہاری ہمت, تمہاری ضرورت کیسی ہوئی کہ تم نے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا خون بہایا, ان کے پاس بم گرائے, معصوم بچوں کا قتل کیا, ان کا خون بہایا, ان کا سب کو تباہ و برباد کر دیا. ہم تمہارے پروڈکٹس کا استعمال نہیں کریں گے, ہم بائیکاٹ کریں گے. یہ پیغام بھیجتے. لیکن آج ہمارے مسلمان کی جو مسلم امہ ہے وہ KFC انجوائے کر رہی ہو, میکڈونلڈس انجوائے کر رہی ہو, ان کے پروڈکٹس انجوائے کر رہی ہے. قیامت کے روز ہم سب پکڑے جائیں گے, ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا. ہم قیامت کے روز اللہ کو کس منہ سے بتائیں گے کہ ہم مزے کرتے رہے اور وہاں ہم نے اپنے مسلمان بہن بھائی کو اکیلا چھوڑ دیا. اس کے بعد یہ جو کمپنی سے آپ کو ان کا بائیکاٹ کرنا ہے, یہ جو کمپنی سے آپ کو اگر میں بتاؤں, یہ جو 7 ایک کمپنی سے جن کا یہ سارے پروڈکٹس ہیں, صرف 7 کمپنی ان کو ہولڈ کرتی ہیں. ان کے ہاتھ میں یہ ساری کمپنیز ہیں, 7 کمپنیز جو ان سارے پروڈکٹس کو ہولڈ کرتی ہیں. جیسے کہ اس میں آتا ہے نیسٹل, پیپسی کو, اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کوکا کولا, اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ڈین ون, مارس, یہ ساری ایک کمپنی ہے. 7 ایک کمپنی سے 7 کمپنیز کا ایک گروپ ہے, وہ سارے پروڈکٹس کو اون کرتی ہیں اور یہ سارے پروڈکٹس ان کے نیچے آتے ہیں. یہ ایک کمپنی, اس کا نام